السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں پونٹس میں سلیمان کومینوس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کومینوس چلاتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سلیمان کہتا ہے ولاد تیپش نے وہ کیا جو وہ کر سکتا تھا، لیکن محمد اب بھی پونٹس کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہے۔ کومینوس پوچھتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ اب بھی چاہتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا؟ تو سلیمان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا، بس اس نے یہی کہا۔ پھر کومینوس سے کہتا ہے شہنشاہ مجھے پونٹس میں رہنے کی اجازت دیں، میں جلدی اپنی طاقت جمع کر لوں گا، پھر میں آپ کو وہ سہارا دوں گا جو میرے بابا نے نہیں دیا۔ کومینوس کھڑے ہو کر کہتا ہے تمہارے بابا اپنے ہی محل میں یہ نہ کر سکے، اس ذلت آمیز حالت میں تم یہ کیسے کرو گے؟ جواباً سلیمان کہتا ہے ہیرا ہیرا ہی رہتا ہے، یہ مت بھولیں کہ میں کرمان اوغلو کا شہزادہ ہوں۔ کومینوس کہتا ہے سپاہیوں اس کا کمرہ تیار کرو اور اسے کھانا کھلاؤ، بس اس کے لیے کافی ہوگا۔ سلیمان یہ سب سے اچھی چیز ہے جو میں تم جیسے ہیرے کے لیے کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور کومینوس یورگو سے کہتا ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ ولاد مقدس امانت کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، پھر اسے قابو کرنا تھا نا؟ یورگو کہتا ہے بادشاہ سلامت، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کومینوس غصے سے کہتا ہے غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ محمد پونٹس کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا تم نے نہیں سنا؟ یورگو کہتا ہے جناب مجھے ولاد سے رابطہ کرنے کی اجازت دیں۔ تو کومینوس کہتا ہے تمہیں اب بھی ولاد کی پڑی ہے؟ جنگ ہمارے دروازے پہ ہے، دروین کو خبر بھیجو اور اس سے کہو کہ فوراً پونٹس آ جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یورگو چلا جاتا ہے اور کومینوس کہتا ہے ولاد تیپش تم اس جنگ کا پہلا شکار ہوگے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انقرہ میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کرمان اوغلو کے سلطان ابراہیم نے حقیقت بیان کی اور اس کے بعد ہم نے بھی صلح کر لی۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں جسے انہوں نے قیمت کے طور پر بھیجا تھا وہ سلیمان فرار ہو گیا ہے، ہم ان پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں میں نے ایک ایسے باپ سے بات کی جو اپنے بیٹے کی خواہشات کی وجہ سے گھسیٹا گیا، میں نے ایک سلطان سے بات کی جس نے اپنے ہی قریبی لوگوں سے دھوکہ کھایا جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر وہ میری سرزمین میں آیا، میں قیمت کے طور پہ وہاں اس کی جان لے سکتا تھا، پھر بھی میں نے اس کی نیک خواہش کو قیمت کے طور پہ قبول کیا۔ میری طرح روایات کا خیال رکھنے والوں کے لیے یہی کافی ہے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اللہ کا شکر ہے، بصورت دیگر ہم کرمان سے بیکار میں جنگ میں لڑتے۔ بہادر پاشا کہتے ہیں ہم جب پونٹس کی مہم پر جا رہے تھے تو ہم پہ گات لگانے کے لیے کوئی درندہ باقی نہیں بچا ہے۔ دوغان پوچھتا ہے پھر کرمان کے قاصد کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کراتولروں کے بساط اور صدر اعظم پاشا کو خنجر کس نے مارا؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں جس نے بھی کیا، جس نے بھی الزام دوسروں پر ڈالا، سب کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کے ولاد کہتا ہے کس نے ہمیں کرمان کے خلاف کرنے کی کوشش کی؟ سلیمان، لگتا ہے کہ ایلچی اس کے لیے کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو مار کر بھاگ گیا۔ دوغان پوچھتا ہے ایک نوجوان شہزادہ ایسا وسیع منصوبہ کیسے بنا سکتا ہے؟ تو ولاد کہتا ہے نوجوان، وہ نوجوان شہزادہ توقات قلعے سے فرار ہو گیا ہے دوغان آغا، میں برسوں میں ایسا نہیں کر سکا۔ سلطان دوغان سے پوچھتے ہیں دوغان آغا کیا کسی بھی آپ کو شک ہے؟ بتائیں مجھے۔ دوغان زگنوس پاشا کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرے سلطان۔ اسلام میں شامل وہاں پہ آتا ہے، شامل بے کو زخمی دیکھ کر سلطان کہتے ہیں آپ واپس آ گئے، یعنی اسفندیاروغلو کی سرزمین میں کوئی حادثہ پیش آیا، بتائیں مجھے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسفندیاروغلو میں اسماعیل قیدی بنا ہوتا ہے۔ قاسم اس سے کہتا ہے مجھے تم سے امید تھی لیکن اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کی نہیں اسماعیل۔ جواباً اسماعیل کہتا ہے میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم نے کافروں کا ساتھ دیا اور اپنے ہزاروں سالوں کے رشتہ داروں کو دھوکہ دیا۔ دروین کی موجودگی میں قاسم کہتا ہے تم اتنے بیوقوف ہو کہ سمجھ نہیں پا رہے کہ مجھے کس کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کیوں۔ کئی سالوں سے اس نام نہاد اخلاق کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکے، لیکن اب وہ دور ختم ہوا، اب اسفندیاروغلو کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسماعیل کہتا ہے اخلاق کی نافرمانی کبھی بھی بھلائی نہیں لاتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسماعیل قاسم کے سامنے تھوک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے فکر نہ کرو، یہ کوئی بھلائی نہیں لائے گا۔ قاسم کھڑا ہو جاتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں بھائی کا قاتل بنوں اسے زندان میں لے جاؤ۔ یہ سن کے سپاہی اسماعیل کو پکڑنے لگتے ہیں مگر اسماعیل خود کو چھڑواتا ہے اور غصے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ دروین قاسم سے کہتا ہے وہ تم سے بہت ناراض ہے، مار ڈالو اسے۔ تو قاسم ایک دم دروین سے کہتا ہے تم دور رہو اس بات سے، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ دروین کہتا ہے جو بھی ہے، میں اور میرے آدمی شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قاسم کہتا ہے اب کیوں؟ جب محمد یہ سنے گا کہ اس کے حملہ آوروں کے ساتھ کیا ہوا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ میری دیواروں پہ چڑھ دوڑے گا۔ دروین اسے خط دکھاتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ کومینوس کی طرف سے، وہ میرے انتظار میں ہے۔ قاسم کہتا ہے تمہارے انتظار میں؟ میرے بارے میں کیا؟ تو دروین کہتا ہے مجھے بس پونٹس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے ابھی تمہاری مدد کی ہے، اب مجھے جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دروین چلا جاتا ہے۔ غصے میں قاسم اپنے دانت پیستا رہ جاتا ہے۔ انقرہ میں سارا معاملہ سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں قاسم بے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ پر ایک اور گات لگا کر حملہ کیا گیا؟ شامل کہتا ہے اسفندیاروغلو اسماعیل نے خفیہ طور پہ ہمیں اطلاع دی، لیکن دروین وہاں پہ آ گیا جہاں پہ ہم انتظار کر رہے تھے۔ بہادر دروین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے بحریہ کی قیادت کرنے والا
والا آدمی جسے پوپ نے یہاں بھیجا تھا۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا تم اس بدماش کو شکست نہیں دے سکے؟ تو شامل کہتا ہے ہم الگ الگ ہو گئے تھے، ہم نے ایک دستے کو شکست دی لیکن انہوں نے ہمارے دوسرے حملہ پر گات لگا کر حملہ کر دیا۔ یہ سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں وہ اسفندیاروغلو کی سرزمین میں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ یہاں پونٹس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا؟ وہ اس احسان کو چکانا چاہتا ہوگا جو قاسم صاحب نے اس پر کیا تھا۔ شامل کہتا ہے میرے پاشا مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی جستنیانی کا بدلہ لینے کے لیے، وہ چاہتا تھا کہ دوغان کو پتہ چلے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں وہ ان زمینوں میں گات نہیں لگا سکتا تھا اگر اسفندیاروغلو قاسم صاحب نے اسے اجازت نہ دی ہوتی، اور یہ دوسری بار ہے جب اس نے غداری کی۔ سلطان کہتے ہیں ہم نے اپنے تمام قوموں کو بھائی بھائی بنانے کے لیے ایک چولہا بنایا لیکن وہ اس چولہے کو جلانے کے لیے ان پونٹس نامی کافروں کے اعلیکار بن گئے۔ یقیناً ان ہاتھوں کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے گا لیکن پہلے وہ اعلیکار ہماری آگ میں بسم ہو جائیں گے۔ اب انتظار کرنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے، فوراً لشکر جمع کریں، نصب کیے گئے علم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اسفندیاروغلو کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، پھر یہ نہ کہیں کہ سلطان محمد غفلت میں ڈوب گئے، کسی روز فجر کو ہم اپنی فتح کی تلواروں کے ساتھ ان کے دروازے پر ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اشارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دیوان خالی ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شفاخانے میں کرکٹ اور کنترالی کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ شامل کہتا ہے کوئی اور ہوتا تو اس زخم کے ساتھ کب کا مر چکا ہوتا، پھر بھی ہمارے بھائی کرکٹ نے اتنا برداشت کیا۔ جواباً علی بے کہتے ہیں اس کے پاس اپنی کوپوز کے ساتھ بجانے کے لیے فتح کے بہت سے گیت ہیں، اس نے کتنی چیزوں کو برداشت کیا ہے یہ بھی برداشت کر لے گا۔ کنترالی کہتا ہے کرکٹ تو اس زخم کو برداشت کر لے گا لیکن کنترالی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ کیسے برداشت کرے گا؟ علی بے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جب تک بہادر ثابت قدم رہتا ہے لنگڑانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو کنترالی کہتا ہے ایورانو صاحب بہادر کا ادھورا ہونا موت سے بھی بدتر ہے، کاش میں اپنی جان دے دیتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ علی بے کہتے ہیں جسے تم کمی سمجھتے ہو وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، تم ایک مقدس مقصد کے غازی ہو، یہ مت بھولو کہ تمہارے ساتھی، تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں اور تمہارے پاؤں ہیں، جب تک تمہارا مقصد اور ساتھی سلامت ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمود پاشا اور لطفی سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں دیکھو تو لطفی یہ معاملات اہم ہیں اور اب میرا صبر جواب دے رہا ہے، جس کسی پر بھی تم الزام لگاؤ گے وہ اسے موت کی طرف لے کر جائے گا، اچھی طرح دیکھو، اچھی طرح سوچو۔ لطفی کہتا ہے میرے سلطان اللہ نہ کرے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنی دی ہوئی معلومات پر قائم ہوں، اب جو ظاہر ہے اسے سامنے آنے دیں۔ یہ سن کے سلطان بہت زیادہ غصے میں بڑک جاتے ہیں لیکن اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے آنے دو، اسے اندر آنے دو، اب میں پوچھوں گا اور تم سب سنو گے۔ یوسف باہر ولاد کے پاس آتا ہے تو ولاد اس سے کہتا ہے میرے بھائی محمد نے مجھے بلایا ہے، مجھے بھائی کی یاد آ رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو یوسف اس کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے اندر تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اندر فاتح سلطان محمد خان ہیں۔ یوسف کے اشارے پر سپاہی ولاد کو پکڑتے ہیں اور اندر لے جاتے ہیں۔ ولاد کی خوفناک آنکھیں خیمے میں موجود ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں۔ سلطان کے اشارے پر اسے گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ ولاد پوچھتا ہے محمد اس کا کیا مطلب ہے؟ محمود پاشا اسے کہتے ہیں ولاد سر جھکاؤ، تم سلطان کے دیوان میں ہو۔ ولاد کہتا ہے میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں یہ بھائی نہیں ہے، سلطان کی پوچھ گچھ ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور مجھے تم صرف ایک جواب دو گے۔ جس رات صدر اعظم محمود کو خنجر مارا گیا اس رات تم کہاں تھے ولاد؟ ولاد پوچھتا ہے کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ سلطان غصے سے کہتے ہیں ولاد میرے سوال کا جواب دو۔ سلطان ولاد کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے اس پاگل ملا لطفی کو میرا جواب سمجھ نہیں آیا، کیا اب یہ تم سے وہی سوال کروا رہا ہے؟ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں ولاد کیا ان تاریکیوں کو جن سے تم دوسروں کو ڈانپتے ہو کیا مجھ سے چھپا پاؤ گے؟ ولاد کہتا ہے محمد تم مجھ پہ کیا الزام لگا رہے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ وہ حافظ بھی آگے آ جاتا ہے۔ سلطان کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر لیتے ہیں اور بالکل ولاد کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اسے کہتے ہیں ولاد تیپش، کراتولر سے بساط کے قتل اور میرے وزیر مطلق صدر محمود پاشا پر حملے اور اس کے ساتھ اپنے بھائی محمد سے غداری کی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان تلوار فضا میں بلند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھیل ختم ہو گیا ہے ولاد۔ ولاد اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اس کا سر اڑانے کے لیے تلوار چلا دیتے ہیں مگر اس کی گردن پہ لا کے سلطان کی تلوار رک جاتی ہے۔ ولاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ سلطان غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔